السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔
اللہ کے بعد بے شمار انگن لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر حضور کے صحابہ صرف ہدایت یافتہ ہی نہیں بلکہ معیار ہدایت بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم تھی، صحابہ مغفور ہیں۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بتقاضۂ بشریت اگر صحابہ کرام سے کسی معاملے میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ نے اس کے بعد 3 کام کیے۔ پہلا یہ کہ جو کمی کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اس کو رب ذوالجلال نے معاف کر دیا۔ دوسرا یہ کام کیا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے صحابہ کے ساتھ کہ ان کی غلطی، کمی اور کوتاہی کی معافی کے بعد ان کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سنا دی۔ تیسرا کام یہ کیا ان کو کامیاب کہہ کر جنت کا حقدار اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ 3 کام اللہ نے کیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف 5 تن ہی پاک نہیں بلکہ صحابہ کرام کے سب تن پاک ہیں۔ 5 تن پاک تک اپنے آپ کو محدود کر لینا، اس عقیدے کو محدود کر لینا، اس نظریے کو محدود کر لینا، یہ صحیح نہیں۔ سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک سب پاک ہیں۔ سارے پاک۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زہد و تقوی کے پہاڑ تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، مجاہد تھے، بہادر تھے، سخی تھے، ذکر اذکار کرنے والے تھے۔ مگر ان وجوہات کی بنیاد پر ہمیں صحابہ سے پیار نہیں، بلکہ ہمیں صحابہ سے پیار کی وجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار ہے۔ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور دیدار مصطفیٰ ایک ایسا عمل، ایسا کام کہ ساری دنیا کے ولی مل جائیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، مگر ایک صحابی کے اٹھنے والی وہ نگاہ جو آقا کے چہرے پہ پڑی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہونا اور پھر کسی سفر میں آپ کے ساتھ چلنا کہ جس کی وجہ سے ان کا چہرہ خاک آلود ہوا ہو، تم میں سے ہر ایک کی پوری زندگی سے بہتر ہے اگرچہ تم عمر نوح لے کر کے آ جاؤ۔ صحابہ کرام جو ایک مرتبہ آقا کا دیدار کیا یا کسی نے آپ کے ساتھ سفر کیا، حضور کے قدموں کی دھول اڑ کے صحابہ کے چہرے پہ پڑی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ساری زندگی کی ساری عبادتوں سے وہ بہتر ہے اگرچہ تم عمر نوح لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بہتر ہے یا عمر بن عبد العزیز بہتر ہے؟ تو جناب عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ وہ غبار جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں داخل ہوا، وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے۔ اس شرف سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، اللہ کے رسول نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ربنا ولک الحمد کہا۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہے، کیا فضیلت! اور صرف یہی نہیں کہ ان کی ایک شان ہے، مقام ہے، عظمت ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
دین کی بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجروح ہیں یا ان کی ذات کو مجروح کیا جائے، صحابہ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، صحابہ کے کردار کو مجروح کیا جائے تو سارا دین مجروح ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کی ذات مشکوک ہے، صحابہ کی ذات کو مشکوک کیا جاتا ہے تو پھر سارا دین مشکوک ہے۔ کس طرح دین کے اندر ایک ثقافت پاؤ گے؟ قرآن صحابہ کے ذریعے پہنچا، حدیث صحابہ کے ذریعے پہنچی، نماز صحابہ کے ذریعے پہنچی، تلاوت صحابہ کے ذریعے پہنچی، ذکر اذکار صحابہ کے ذریعے پہنچا، حج کا طریقہ صحابہ کے ذریعے پہنچا۔ کون سا عمل ہے جو بغیر صحابہ کے امت تک پہنچا ہو؟ ہر عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچا۔ آج اگر صحابہ کرام کا انکار ہوتا ہے تو صحابہ کا انکار نہیں، وہ قرآن کا انکار ہے۔ صحابہ کا انکار حدیث کا انکار ہے، صحابہ کا انکار حج کے مناسک کا انکار ہے، صحابہ کا انکار زکوٰۃ کے طریقے کا انکار ہے، صحابہ کا انکار جہاد کا انکار ہے، جہاد کے طریقے کا انکار ہے، صحابہ کا انکار دین کے مسائل اور شریعت کے احکامات کا انکار ہے۔ کیسے صحابہ اکرام کو مائنس کر کے آپ صحیح دین تک پہنچ پاؤ گے؟ صحابہ اکرام کو مائنس کر کے کس طرح نمازیں سیکھو گے؟ کس طرح احکامات پہ عمل کرو گے؟ کس طرح وراثت کا پتہ چلے گا؟ سارے معاملات، اور پھر یہ سارے معاملات، ان معاملات کی وجہ سے رب ذوالجلال کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے۔ ایمان اس طرح چاہیے، اسلام اس طرح کا چاہیے، کلمہ اس طرح پڑھو جس طرح حضور کے صحابہ نے پڑھا، کلمہ وہ پڑھو جو ابو بکر صدیق نے پڑھا، کلمہ وہ پڑھو جو عمر فاروق نے پڑھا، جو عثمان غنی نے پڑھا، جو علی المرتضیٰ نے پڑھا، اور صحابہ نے کلمہ پڑھا، 2 جزوں والا صحابہ کا کلمہ، 2 جز والا، اور آج الحمدللہ امت مسلمہ ہمارا کلمہ بھی 2 جزوں والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ حسن و حسین کا ہے، یہ کلمہ عباس کا ہے، یہ کلمہ عبداللہ ابن عباس کا ہے، یہ کلمہ حضور کے صحابہ کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت فلاں کی ہے، یہ جماعت فلاں کی ہے، اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں جماعت کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں مذہبی جماعت کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں لسانی جماعت کے ساتھ ہے۔ لیکن صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، صحابہ کے مقام کے کیا کہنے، اولئک حزب اللہ، کہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرے سپاہی ہیں۔ اور پھر جس کی جماعت ہو وہ اس کا دفاع کرتا ہے، جس کی جماعت ہو وہ اس کا تحفظ بھی کرتا ہے، جس کی جماعت ہو، جماعت کا سربراہ اپنے کارکنوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جماعت کا سربراہ اپنے کارکنوں کا تحفظ کرتا ہے،
اور یہی رب نے کیا. اولئک حزب اللہ کہہ کے رب نے اپنے نبی کے صحابہ کا تحفظ کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہوں نے کہا ایمان اس طرح لائے جس طرح بے وقوف لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا، ان کا تحفظ، اور ایسا دفاع کیا. اس حزب اللہ کا، اللہ کی جماعت کا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا ہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دکھتا، چلے آ رہے ہیں. آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس مکہ کے وڈیرے، مکہ کے سردار، بڑے بڑے قریشی بیٹھے ہوئے. ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے. آپ سے دین کی بات سن رہے، دعوت کی بات سن رہے، تبلیغ سن رہے، قرآن سن رہے، اور اس شرط پر آپ کے پاس آئے کہ ہم جب بیٹھے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور نہ آئے، کوئی غریب نہ آئے، کوئی مسکین نہ آئے. چونکہ اللہ کے رسول کے ماننے والے اس وقت کمزور بھی تھے، غریب بھی تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا یہ مکہ کے قریشی، یہ سردار اور وڈیرے اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. اللہ کے رسول نے ان کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا، اس بات کو تسلیم کر لیا، اس لیے کہ آقا چاہتے تھے کہ ایک شخص بھی جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے، ایک انسان بھی جہنم میں نہ چلا جائے، اور ایک انسان بھی جنت میں جانے سے نہ رہ جائے. اللہ کے رسول کی نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا، میں ان کو قرآن سناؤں گا، اللہ کی توحید بتاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے، یہ اسلام قبول کر لیں، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے. آپ ان کو قرآن سنا رہے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ان کو واعظ کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مکتوم نبینا ہے، ان کو نہیں پتا آگے کون بیٹھا ہے، ان کو نہیں پتا آگے بات کیا ہوئی ہے، ان کو یہ نہیں پتا آگے کیا معاملات طے پائے تھے جس کی بنیاد پر یہ چودھری آ کر اللہ کے رسول کا قرآن سن رہے ہیں. وہ چلتے آ رہے ہیں، چلتے چلتے جب اللہ کے رسول کی نظر اٹھی اور آپ کی نظر جناب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پڑی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے نہیں بولا، ارشاد نہیں فرمایا، ان کو ڈانٹا نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کہا. ابھی میرے نبی نے صحابی کو دیکھا، نبینا صحابی کو دیکھا، اس غریب صحابی کو دیکھا، اور دیکھتے ہی کائنات کے امام کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئی، حضور کے چہرے پہ بل پڑ گئے. یہ صرف تیور بدلے تھے، پیشانی پہ سلوٹیں آئی تھی، پیشانی پہ بل پڑے تھے. رب اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، اس جماعت کا دفاع کر رہا ہے، اس گروہ کا دفاع کر رہا ہے. کس طرح دفاع کیا؟ رب نے اسی وقت قرآن اتارا. جبریل جی رب جلیل میرے محبوب کے چہرے پہ بل پڑ گئے، میرے نبی کی پیشانی پہ سلوٹیں آ گئی. صحابی کو دیکھ کر جا 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 قرآن نازل کر دے. اباسا وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نبینا میرے محبوب تیرے پاس آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے تیری پیشانی پہ بل کیوں پڑ گئے؟ نبینا کو وہ تو چلا آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے تیری پیشانی پہ بل کیوں پڑے؟ ذرا غور کیجئے. اللہ کے رسول نے صحابی کو ڈانٹا نہیں، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، صرف حضور کی پیشانی پہ بل پڑے، آپ کے چہرے کے تیور بدلے، اور رب اپنے صحابہ کے بارے میں اتنا حساس ہے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ صحابی کی طرف حضور اس طرح آپ دیکھیں اور آپ کی پیشانی پہ بل پڑے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. میرے محبوب آپ چاہتے ہو وہ پاک ہو جائے،
پتہ نہیں وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. جو پاک ہے اس کے آنے پہ آپ پریشان ہو رہے ہیں. جو پاک ہو گیا، جو پاک ہو چکا، جو پاک ہے، اس کے آنے پر آپ کے ماتھے پر کیوں بل پڑے، آپ کے پیشانی پہ بل کیوں پڑے؟ اسی وقت اللہ نے روک دیا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ جس نے دفاع کیا، جو دفاع کرتا ہے، اور اللہ دفاع کرتا رہے گا ان لوگوں کا جو حضور کے ساتھ ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں. ایمان والے کون تھے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. جب یہ آیت اتری کہ اللہ دفاع کرتا ہے، اللہ دفاع کرے گا، اللہ نے دفاع کیا ایمان والوں کا. اس وقت ایمان لانے والے ابو بکر تھے، ایمان لانے والے عمر فاروق تھے، ایمان لانے والے جناب عثمان تھے، ایمان لانے والے جناب علی المرتضیٰ تھے، ایمان لانے والے حضرت معاویہ تھے، ایمان لانے والے حسن و حسین تھے، ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے والی جناب عائشہ تھی، ایمان لانے والی جناب حفصہ تھی، ایمان لانے والے بلال تھے، ایمان لانے والے سلمان تھے، ایمان لانے والے صہیب تھے، ایمان لانے والے زبیر تھے، ایمان لانے والے سعد تھے، ایمان لانے والے سعید تھے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. رب اعلان کرتا ہے کہ دفاع میں کروں گا جماعت نبی کے صحابہ کی. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ دفاع کرتا ہے. اور پھر اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جب میرے صحابہ کے خلاف تذکرہ شروع ہو جائے اپنی زبانوں کو بند کر لو. اللہ دفاع نہیں کر رہا، صرف اللہ کا محبوب بھی دفاع کر رہا ہے کہ جب میرے صحابہ کے خلاف بات شروع ہو، تذکرہ شروع ہو، اپنی زبانوں کو بند کر لو. فرمایا جب ستاروں کا ذکر شروع ہو تو پھر اپنی گفتگو کو ختم کر لو، اور تقدیر کے مسئلے پر اگر بحث چھڑ جائے تو آقا نے فرمایا پھر چپ ساتھ لو. 3 باتیں ارشاد فرمائی. 3 باتیں. تقدیر کے مسئلے پہ بات آ جائے، کوئی تقدیر کی بات کرنا شروع کر دے، تقدیر کے مسئلے پہ الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرے، تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا چپ اختیار کر لو. اگر کوئی ستاروں کا ذکر شروع کر دے، فلاں ستارے سے فلاں ہوتا ہے، فلاں ستارے سے فلاں ہوتا ہے، فلاں ستارہ یہ کرتا ہے، فلاں ستارہ وہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ستاروں پہ بات شروع ہو جائے، ستاروں کا تذکرہ شروع ہو جائے، اپنی گفتگو کو ختم کر دو. اور اگر میرے صحابہ کے خلاف، میرے پیاروں کے خلاف اگر بات شروع ہو جائے، اپنی زبانوں کو بند کر لو، اپنی زبانوں کو دوسری الفاظ میں لگام ڈال دو. نہ رب کو گوارا، نہ رب کے محبوب کو گوارا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی معصوم ہیں اور صحابہ مغفور ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی، اگر صحابہ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو رب نے معاف کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب خدا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق کے بیٹی صدیقہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ جس کو حضور کبھی پیار سے حمیرہ کہے، وہ عائشہ کہ جس کے ساتھ
اللہ کے رسول دوڑ کا مقابلہ لگائیں، وہ عائشہ کہ جس کو آقا پوچھیں عائشہ پیالے میں کہاں تم نے لب رکھ کے پانی پیا، جہاں عائشہ لب رکھ کے پانی پیے اللہ کے رسول بھی اسی جگہ پہ اپنے لب مبارک رکھ کے پانی پیے۔ وہ عائشہ سیدہ عائشہ زاہدہ عائشہ عابدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگتا ہے مدینے کے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر تہمتیں لگائیں، الزامات لگائے، اللہ کے رسول اس سے بڑے پریشان ہیں، اور پھر اس الزام کو کلیئر کیا۔ رب ذوالجلال نے اس الزام کی صفائی پیش کی، حضرت جبریل کے ذریعے قرآن اتار کے رب ذوالجلال نے۔ اور آج میں یہ بات کہتا ہوں، کسی پر الزام لگتا ہے صفائی مولوی صاحب پیش کرتے ہیں، کسی پہ الزام لگے صفائی خطیب دیتا ہے، کسی پہ الزام لگے صفائی پیر دیتا ہے، کسی پہ الزام لگے صفائی چودھری دیتا ہے، کسی پہ الزام لگے صفائی نمبردار دیتا ہے، اور کسی پہ الزام لگے اس کی صفائی اس کا باپ پیش کرتا ہے، کسی پہ الزام لگے اس کی صفائی اس کا بیٹا پیش کرتا ہے، کسی پہ الزام لگے اس کی صفائی اس کا بھائی پیش کرتا ہے، کسی پہ الزام لگے اس کی صفائی محلے والے آ کر کے دیتے ہیں، کسی پہ الزام لگے اس کی صفائی اس کا قبیلہ دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، الزام نبی کی بیوی عائشہ پہ لگا اور صفائی دینے کے لیے رب مدینے میں اتر آیا، آ کر کے اللہ نے اعلان کر دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ عائشہ وہ ہے کہ جس کی صفائی عرش والا رب دیتا، اس پہ الزام لگا۔ باپ صدیق ہے، بڑا غصہ آیا، غصہ تو آتا ہے نا، ایک عزت مآب، ایک عفت مآب، ایک صدیقہ، ایک طاہرہ، ایک طیبہ، ایک مطہرہ بیٹی ہو، اس پہ الزام لگے۔ اور الزام لگانے والوں میں آپ کے ایک رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت مصطح صحابی ہیں، الزام لگانے والوں میں شامل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گھر کا خرچ دیتے ہیں، نان و نفقہ دیتے ہیں، غریب آدمی ہیں، مسکین آدمی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، گھر کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے بھی اور تعلق کی وجہ سے بھی۔ لیکن جب پتہ چلا میری بیٹی عائشہ، میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں مصطح بھی شامل ہیں، اس الزام کو آگے پھیلانے والوں میں مصطح بھی شامل ہیں، غصہ آیا۔ رشتہ دار ہو، پھر اس کے باوجود بھی تم الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے، حضور کے صحابی ہو پھر بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ او مصطح، میں تو تیرے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہوں، تیرا نانو نفقہ برداشت کرتا ہوں، او مصطح میں تو تیرا گھر چلاتا ہوں۔ ایک فطرتی پریشانی تھی، ایک فطرتی غصہ صدیق کو آیا، اس کا خرچہ بند کر دیا، نانو نفقہ بند کر دیا، اس کے اخراجات بند کر دیے، پیسے دینے بند کر دیے۔ الزام لگانے والا صحابی ہے، خرچہ صدیق بند کرتا ہے۔ آسمان سے رب جبریل کو نازل کرتا ہے، جبریل جا جا جا، وہ مصطح میرے نبی کا صحابی ہے، میرے نبی کا صحابی، اولئک حزب اللہ، وہ تو میرا گروہ ہے، وہ تو میری جماعت ہے، وہ تو میرے اپنے ہیں۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جا کر اعلان کر دو ابو بکر، اگر تم انہیں معاف کر دو، اگر تم ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر؟ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، غلطی دیکھیے کتنی بڑی ہے، الزام لگانے والوں میں شامل، اور اللہ ان کی سفارشیں کر رہا ہے۔ حضرت مصطح کی سفارشیں ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور اس سفارش کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کا جز بنا دیا، قرآن کی آیت بنا دی۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو تم
ان مسکینوں سے اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور مہاجر ہیں، راستے اللہ کے راستے میں دینے سے کیوں روک رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں کو کیوں روک رہے ہو؟ صحابی حضرت مصطح ہے، خرچہ صدیق بند کرتے ہیں، سفارش رب کرتا ہے۔ وہ نبی کے صحابہ، وہ صحابہ اکرام کی ذات کہ جن کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ احد کا میدان ہے، آقا فرماتے ہیں ایک صحابہ کا گروہ یہاں پر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے گا، یہاں سے ہلے گا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ جنگ شروع ہوئی، دشمن کے پاؤں کھڑے، دشمن بھاگا، صحابہ نے سمجھا فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت کو سمیٹنے والے میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب چال چلنے والوں نے چال چلی اور اسی جگہ سے جہاں سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں ہلنا، اس جگہ کو چھوڑ دیا، اسی جگہ سے داخل ہو کے نبی کے صحابہ کی جماعت پر پیچھے سے حملہ کیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے آقا کے دانت مبارک شہید ہو گئے، حضور کا سر اقدس زخمی ہو گیا، آپ کے سر کے اندر جو خود پہنی ہوئی تھی، جو سرہ پہنی ہوئی تھی، اس کی کڑیاں اللہ کے رسول کے سر میں دب گئیں اور اللہ کے رسول کا سر بھی زخمی، آپ کے دانت بھی زخمی، آپ کا چہرہ بھی زخمی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ حالات پیدا ہو گئے اور نبی کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول بڑے پریشان ہیں، اللہ کے رسول ان صحابہ کی غلطی کی وجہ سے ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کو مجلس میں نہیں بیٹھنے دے رہے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول مشاورت نہیں کر رہے، آئندہ کا لائحہ عمل ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اولئک حزب اللہ، جماعت یہ اللہ کی ہے، گروہ یہ اللہ کا ہے، پیارے یہ اللہ کے ہیں۔ رب نے جبریل کو نازل کیا، جبریل جی رب جلیل میرے احد کے صحابہ سے غلطی ہو گئی، ان سے کمی ہو گئی، ان سے کوتاہی ہو گئی، جاؤ جا کر کے میرے محبوب کو اعلان کر کے بتا دو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ جن صحابہ کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن کی وجہ سے کئی صحابہ زخمی ہو گئے، جن صحابہ کی غلطی کی وجہ سے میرے محبوب آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، غلطی کو معاف کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ غلطی کو معاف کر دیا، اگلی آیت کو دیکھیے، اگلے جملے کو دیکھیے، کیا کہا؟ کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، میرے محبوب آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، ان کی غلطی سے درگزر کر لیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صرف غلطی کو معاف نہیں کرنا، غلطی کو درگزر نہیں کرنا، ان کو اپنی شورا کا حصہ بھی بنانا، شورا کا حصہ۔ میرے محبوب غلطی معاف نہیں، مشاورت بھی ان سے کرو، مشورے کے اندر بھی شامل کرو۔ اولئک حزب اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہے۔ غلطی سے آبا سے ہوئی اور صفائیاں اللہ دے رہا ہے، غلطی سے آبا سے ہوئی، دفاع اللہ کر رہا ہے، اور غلطی سے آبا سے ہوئی، اپنے محبوب کے سامنے سفارشیں رب کر رہا ہے کہ میرے محبوب میں نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو، درگزر کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کو اپنی شورا میں شامل کرو۔ یہ نبی کے صحابہ، صحابہ کرام کی یہ جماعت۔ اور اس سے آگے ایک اور بات دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، اجلاس ہوتا ہے، اس میٹنگ میں، اجلاس میں مکہ والوں کے حوالے سے کچھ چیزیں طے کی جاتی ہیں، حملہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے بعد وہاں سے ایک صحابی اٹھے، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے قریش کے سرداریوں کو ایک خط لکھ دیا. اللہ کے رسول کی جتنی منصوبہ بندی تھی اس میٹنگ اور اجلاس کے اندر جو چیزیں طے پا گئی تھیں ان کو خط کے ذریعے مکہ کے قریشیوں کو آگاہ کر دیا. آگاہ اس لیے کیا ان کا وہاں پر مال تھا, ان کے بچے تھے, لیکن ان کے رشتہ دار برادری کو مضبوط قبیلہ نہیں تھا. وہ اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے مکہ کے چودھریوں کی ہمدردی لینا چاہتے تھے. اس ہمدردی لینے کی خاطر انہوں نے اس منصوبہ بندی کو لکھ کے بھیج دیا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے, یہ منصوبہ چل رہا ہے, لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا کی عظمت پر. میرے آقا کی منصوبہ بندی ادھر سے خط کے ذریعے مکہ والوں کو بھیجی جاتی ہے, ادھر سے رب جبریل کو بھیج دیتا ہے. جبریل امین آ کر کے اپنے آقا سے کہتے ہیں آقا رب نے بتایا ہے, رب نے اس بات کا حکم دیا ہے, میرے نبی کو بتاؤ آپ کے اس اجلاس کی میٹنگ کے اندر جو کمنٹس پاس ہوئے تھے, جو چیزیں پاس ہوئی تھی, جو منصوبہ بندی کی گئی تھی وہ لیک کر دی گئی ہے اور ایک خط فلاں عورت کو دے کر کے بھیجا گیا ہے, فلاں جگہ پر وہ عورت موجود ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, ساتھ حضرت مقداد کو بھیجا, حضرت زبیر کو بھیجا. تینوں صحابی تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہوئے, جا کر کے اس عورت کو پکڑ لیا جس عورت نے وہ ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی کا خط اپنے پاس چھپایا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بی بی تیرے پاس وہ خفیہ خط موجود ہے, خود ہی خط نکال دو ورنہ تیرے سارے جسم کی جامہ تلاشی لی جائے گی. میرے نبی نے کہا ہے, میرے نبی کا کہا جھوٹ نہیں ہو سکتا. زمین اپنی جگہ پر ہل سکتی ہے, آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, لیکن میرے آقا جو بات کہتے وہ غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے حق کہا, میرے آقا نے سچ کہا, خط تیرے پاس موجود ہے. جب اس نے حضرت علی کی اس بات کو سنا, اس دھمکی کو سنا, اپنے بالوں کی چٹیا کو کھولا, اس سے خط نکال کر کے دے دیا اور یہ بتا دیا یہ خط مجھے حاتب نے دیا تھا. اللہ کے رسول کے پاس حضرت علی پہنچے, حضرت مقداد پہنچے, حضرت زبیر پہنچے, وہ خط کھل کے سامنے پڑا ہے اور ساتھ ہی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا حاتب نے مخبری کر دی ہے, حاتب نے منصوبہ لیک کر دیا ہے, حاتب نے اندر کی خبریں مکہ والوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. حضرت عمر کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ کانپنے لگا, لرزنے لگا. عمر جلال میں آ گئے. ادھر ابھی میرے آقا کا اشارہ ہو میں حاتم کی گردن اتاروں, سرتن سے جدا کر دوں. میرے آقا نے عمر کے تیور دیکھے, تلوار کے دستے پہ عمر کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا, عمر کے جلال کو دیکھا, عمر کے غصے کو دیکھا. فرمایا عمر تلوار کے دستے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لو, تو نہیں جانتا حاتب کون ہے. اللہ کے رسول یہ حاتب کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں عمر حاتب بدری ہے, بدر کے میدان میں لڑا ہے, یہ بدر کا غازی ہے. رب کا حکم ہے بدر کی لڑائی کے بعد یہ جو بھی کرے آنے والے ان کی ساری غلطیاں سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. عمر ہاتھ پیچھے کرو, اے معلوم ما شئتم فقد غفرت لکم. اللہ کا قرآن ہے ان کے بارے میں. منصوبہ بندی لیک ہو گئی, خط چلا گیا, کیا ہوا؟ اللہ دفاع کر رہا ہے نبی کے صحابہ کا. اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس جماعت کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے. صحابہ کی جماعت کا دفاع کرنا میرے آقا کی سنت ہے. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان رب کی سنت پہ بھی عمل کرے گی, نبی کی سنت کو بھی زندہ کرے گی. صدر عارف علوی تیرے پاس بل پڑا ہے, بل تیرے پاس وہ بل نہیں ہے, تیرے پاس تیرے جنت یا جہنم کا پروانہ ہے. اگر تو نے ناموسے صحابہ بل پر پاکستان کے صدر عارف علوی دستخط نہ کیے, یاد رکھ پھر قیامت کا دن ہوگا, تیرا گریبان ہوگا, ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا. اے ابو بکر کا ہاتھ قیامت کے دن رب کے دربار میں تیرے گریبان پہ آ گیا,
نہ تجھے عمران خان نے چھڑوانا ہے نہ ایران نے چھڑوانا ہے. اپنے ایمان کو بچا، اپنی آخرت کو بچا. مت اغیار کا آلہ کار بن، مت صحابہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل. اس بل پہ دستخط کر اور اس کو قانون کا حصہ بنا. کیسا یہ مذہب ہے؟ عجیب مذہب ہے. کہتا ہے ہمیں گالیاں دینے کی اجازت دو. گالیاں دینا ہماری عبادت ہے. دنیا کا گندا ترین، غلیظ ترین اور بدترین مذہب ہے کہ جس کے اندر گالی کو عبادت سمجھا جاتا ہے. تیری عبادت یہ ایسی کیسی؟ چھوٹے لا دیں گے، مچھے پا دیں گے. اگر ملک کے اندر امن چاہتے ہو، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے متفقہ طور پر پاس ہونے والے بل کو قانون کا حصہ بناؤ. اور اگر اس میں کسی نے راستے میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی، یہ محبان مصطفیٰ، یہ غلامان صحابہ قدموں کی ٹھوکر سے اس دیوار کو گرا دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کو فرقہ واریت سے بچائے. فرقہ واریت کے لیے ماحول نہ بناؤ، فرقہ واریت کے لیے فضا نہ بناؤ. خدا را اس ملک پر رحم کرو. ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے ناموس صحابہ بل کو قانون کا حصہ بنایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.